لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والحمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. عزیزان گرامی، ماہ مبارک رمضان میں جو شبہ قدر ہے اس کے بارے میں کچھ فضیلت کا تذکرہ آپ خدمت میں پیش کر دیا جائے اور یہ ذہن میں رہے کہ جو اہمیت شب قدر کی ہے اس کی طرف ہمیں متوجہ رہنا چاہیے۔ اور سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہ شب وہ شب ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے، اور قرآن جو ہے ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے، اور ماہ رمضان جو ہے قرآن کی بہار ہے۔ تو اب جو ہے غور کریں گے آپ کہ سورہ ان انزلنا اگر آپ غور سے پڑھیں اور اس کو سمجھیں تو اس میں جو ہے شب قدر کی اہمیت کی طرف ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے۔ اب جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو آپ جو ہے غور کریں کہ یہ جو سورہ ہے ہمیں اہمیت کا متوجہ کر رہا ہے کہ بے شک جو ہے ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں لیلۃ القدر کے بارے میں کیا پتا ہے؟ وما ادراک، تمہیں پتہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور شب قدر جو ہے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ شب قدر لیلۃ القدر، لیلۃ القدر جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ خیر من الف شہر، الف من ہوتا ہزار، شہر من ہوتا مہینہ، یعنی ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اللہ پہلے کہہ رہا ہے کہ ہم نے شب قدر میں قرآن کو نازل کیا، اور تمہیں کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے؟ اب پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ شب قدر وہ شب ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور تنزل الملائکۃ والروح، اور یہ شب قدر وہ شب ہے جس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، والروح جبرائیل نازل ہوتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، یعنی اس شب قدر میں، بإذن ربہم، اپنے پروردگار کی اجازت سے، ٹھیک ہے نا، سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی اللہ کی طرف سے سلامتی کا پیغام لے کر آتے ہیں یہ سب کے سب ملائکہ بھی اور جبرائیل بھی۔ کب تک؟ حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ طلوع فجر نہ ہو جائے۔ یعنی یاد رکھیے گا کہ شب قدر کی اتنی اہمیت ہے کہ فرشتے آتے ہیں، جبرائیل آتے ہیں، اللہ کی طرف سے سلامتی کا پیغام لے کر آتے ہیں، اور کب تک رہتے ہیں؟ حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے، صبح نمودار ہو جائے۔ تو یعنی آپ اہمیت دیکھیے آپ کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اور اتنی اہمیت ہے کہ اس شب قدر میں انسان کے لیے اعمال رکھے گئے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا شب قدر کی کا تعین جو ہے بہرحال نہیں ہے، تعین آپ کے لیے مشکل ہے، اسی لیے جو ہے کہا گیا ہے کہ 3 شبیں ہیں، ایک 18 کی رات یعنی شب 19، ٹھیک ہے نا۔
تو اب آپ غور کیجئے کہ یہاں پر جو ہے 3 قطعے کے یعنی شبوں کا تذکرہ یعنی کیا گیا ہے. ایک شب 19 ہے اور شب 21 ہے اور شب 23 ہے. تو آپ غور کریں گے کہ سب کے اعمال اس میں معین کیے گئے ہیں کہ شب 19 میں جو ہے آپ کے لیے کچھ اعمال الگ سے ہیں، شب 21 میں کچھ اعمال مخصوص ہیں اور شب 23 کے کچھ اعمال ہیں. فی الحال جو ہے آپ کے سامنے 19 کے شب کے اعمال بتا دیتے ہیں کہ ہمیں جو ہے شب 19 میں جو پہلی شب قدر ہے اس میں جو ہے کہتے ہیں ظاہر سے بات ہے ہمیں کیا کرنا ہے. ویسے تو کچھ مشترک اعمال ہیں، مشترک معنی ہوتا ہے تینوں شب میں آپ کو انجام دینا ہے، تینوں شب میں، اور کچھ جو ہے مخصوص ہیں. تو اب آپ کے سامنے جو ہے بہرحال یعنی شب 19 کے اعمال آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ یاد رکھیے گا کہ یعنی شب قدر میں تمام امور جو ہے مقدر کیے جاتے ہیں، لہذا پورے سال کے حالات کی اصلاح کے لیے دعا کرنا چاہیے، اور مخصوصاً جو ہے اس امر کی کہ سعادت مندوں میں نام لکھا جائے. مین مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں سعادت مند شمار کیا جائے، ہے نا. سعادت مند ہوں گے تبھی تو کامیاب ہوں گے، خیر دنیا اور خیر آخرت حاصل ہو. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی جو ہے کہتے ہیں کہ دعا کریے آپ لوگ کہ یہ جو وبا کی بیماری ہے جو چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے اس سے بھی آپ کو اور ہم سب کو نجات مل سکے. اور اس کے بعد جو ہے یہ بھی دعا آپ کو کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے یعنی جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں ہم جو ہے امام کے اعوان و انصار میں شمار کیے جائیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ بہت زیادہ اس میں جو ہے ثواب لکھے گئے ہیں، یہاں تک کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص شب قدر میں شب بیداری کرے اس سے گناہ بخش دیے جائیں گے. سب سے شب بیداری کرنا، رات بھر جاگنا ہی جو ہے یہ سبب بنے گا کہ انسان کے گناہ معاف کر دیے جائیں، خواہ وہ تعداد میں آسمان کے ستاروں اور وزن میں پہاڑوں اور مقدار میں دریاؤں کے برابر ہوں. اب آپ غور کیجئے کتنا بھی زیادہ گناہ ہوگا اس کو اللہ معاف کر دے گا. لیکن بریکٹ میں ایک جملہ میں جو عام طور پہ کہتا چلوں کہ حقوق الناس کو اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ اپنے حقوق کو معاف کر دے گا. حقوق الناس وہ حقوق ہوتے ہیں جو دوسروں کا حق پامال ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں جو ہے حقوق الناس کو جو ہے پامال جو ہم نے کیا ہے یا حق ادا نہیں کیا ہے اس کو پہلے حق ہم ادا کریں، پھر جو ہے کہتے کہ ظاہر بات اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ ویسے جو ہے اپنے یعنی جو حقوق اس کے جو ہے ادا نہیں ہوئے ہیں اس کو معاف کر سکتا ہے، لیکن دل آزاری کسی کی ہے اللہ معاف نہیں کرے. کسی کی پراپرٹی آپ نے ہڑپ لی ہے تو جب تک پراپرٹی واپس نہیں کریں گے یا وہ معاف کر دے تبھی اللہ معاف کرے گا. تو یاد رکھیے، تو یعنی اللہ یعنی مولا فرما رہے ہیں کہ شب بیداری میں جو ہے اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا. اب آپ دیکھیں یعنی شب قدر میں جو اختلاف ہے وہ ہم نے آپ کے ساتھ بتایا ہے کہ بہت سی حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ شب قدر 19ویں شب ہے، یعنی شب 19، شب 21 اور شب 23. ان میں سے تینوں سے کوئی ایک ہے. بعض روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 21ویں شب اور 23ویں شب میں سے ایک شب ہے. اسی وجہ سے بعض علماء قائل ہیں کہ اس شب قدر میں ہے نا ان دو راتوں میں سے ایک رات یہ عام طور پہ کہتے ہیں. اور بعض روایت میں صرف یہ ہے کہ شب 23 کو تعین کیا گیا ہے، اس لیے شب 23 کے اعمال بھی جو ہے کہ تھوڑا سے یعنی زیادہ کیے جاتے ہیں اور رات بھر جو ہے اعمال لوگ کرتے ہیں. لیکن بہرحال اتنا یاد رکھیے گا کہ تینوں میں سے کوئی ایک شب قدر ہے، تو اس لیے تینوں شب میں جو ہے جاگنا چاہیے. اور اسی وجہ سے جو ہے یعنی اسی وجہ سے اس شب کو بڑی شب قدر کہتے ہیں. لہذا مناسب ہے کہ ان تینوں شبوں میں شب بیداری کریں، دعا کریں اور عبادت میں مشغول رہیں تاکہ فضیلت آپ